بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ہو آج شام کے لیے۔ آئیے کلام مقدس میں سے زبور 144 نکالیے۔ کلام مقدس میں سے زبور نمبر 144۔ خداوند کی حضوری میں یہ زبور پڑھیں گے۔ زبور نمبر 144 لکھا ہے، خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھ جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بطلان کی مانند ہے اور اس کے دن ڈلتے سائے کی مانند ہیں۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اتر آ، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا۔ بجلی گر کر ان کو پراگندہ کر دے گی، اپنے تیر چلا کر ان کو ڈس دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا اور مجھے رہائی دے، بڑے سلاب سے یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے حالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دانہ ہاتھ جھوٹ کا دانہ ہاتھ۔ اے خدا، میں تیرے لیے ایک نیا گیت گاؤں گا، داستار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات اور اپنے بندے داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے حالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دانہ ہاتھ جھوٹ کا دانہ ہاتھ۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قدآور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے خوب بھرے ہوں جن میں ہر قسم کی جنس مل سکے، ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دے، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج، نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج زبور جو ہم نے 144 پڑھا ہے، یہ زبور اور زبور نمبر 18، یہ دونوں زبور جو ہیں ان میں بہت زیادہ یہ ملتے جلتے زبور ہیں۔ زبور 18 کیا ہے؟ آپے اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچائے گا۔ اور آپ چونکہ وقت نہیں ہے لیکن آپ گھر میں جا کر پڑھیے زبور 18، تو آپ کو اسی طرح کے باتیں اس پہ ملیں گی۔ یعنی کہ جیسے پہلی آیت میں یہاں لکھا ہے کہ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میرے انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت، وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا ہے، وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ آپ کو 18 زبور میں بھی جو ہے وہ ملیں گے، جیسے
پہلی آیت پہ ملے گا، 34ویں آیت پہ ملے گا، 40ویں آیت پہ ملے گا، 47ویں آیت پہ ملے گا۔ تو یہ باتیں آپ کو 18 زبور میں بھی ملیں گی۔ تیسری آیت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو زبور جو ہے وہ 18 کی 4تھی آیت پہ ملے گا۔ تو گویا ہم اس بات کو جان پائیں گے کہ زبور نمبر 18 اور زبور نمبر 144 ان کا جو تھیم ہے یا ان کی جو عبارت ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، کافی کچھ ان میں سے کیا کرتا ہے، آپس میں ملتا ہے۔ اور زبور نمبر جو 144 ہے، کیونکہ خدا کے بندے داؤد کا جو آخری زبور ہے جو ہم اکثر گاتے ہیں وہ ہے زبور 145۔ کون سا آخری زبور اس نے کون سا لکھا؟ 145۔ ویسے تو زبور کتنے ہیں؟ 150، لیکن اس نے اپنی زندگی کا آخری زبور جو ہے 145 لکھا، جس کو ہم گاتے بھی ہیں کہ وہ زبور میں ہے کہ مہربان مہربان نہایت ہے رحیم خدا مہربان۔ تو یہ داؤد نبی کا وہ آخری زبور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 44 زبور ہے یہ آخری زبور سے پہلے لکھا گیا ہے، اور سیٹ کے اعتبار سے یہ داؤد کے جو مزامیر ہیں ان کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو خدا کے بندے، خدا کے لوگ ان کو جو ہیں وہ 7 جو ہے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو گویا 144 جو زبور ہے یہ 7واں حصہ اس پہ آتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم اس زبور کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں تو پہلی آیت پہ لکھا ہے خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ کیا لکھا ہے؟ تو داؤد نبی اس زبور کے اندر خداوند کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ ایماندار کس طرح خدا کے بارے میں اپنی سوچ کو رکھ سکتے ہیں، غور کیجئے ذرا۔ خداوند کو کم سے کم وہ یہاں 7 جو ہے وہ ناموں سے پکار رہا ہے۔ پہلا نام وہ یہ کہتے ہیں خداوند میری چٹان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سب بولیے خداوند میری چٹان ہے۔ تو وہ جب خدا کے قدموں میں آ رہا ہے، جب یہ کہہ رہے خداوند، تو وہ یہ کہہ رہے اے خداوند تو میری کیا ہے؟ چٹان۔ چٹان سے مراد زوراور، طاقتور۔ تو جب اپنے خدا کے بارے میں آپ خیال کریں تو آپ کا پہلا خیال ہونا چاہیے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ عام جگہ نہیں ہے، وہ چٹان ہے، وہ زوراور ہے، وہاں سے کوئی مجھے چھین نہیں سکتا۔ تو یہ کس کا ذہن ہے؟ داؤد زبور نویسیس کا، یعنی داؤد نبی کا یہ زبور ہے۔ دوسرا وہ لقب اپنے خدا کو یہ دیتا ہے کہ نہ صرف میرا خدا میری چٹان ہے، وہ کہتا ہے وہ مجھ پر شفقت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب کہیں بھی لفظ شفقت استعمال ہو تو یہ سمجھ جائیں کہ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ میں گو کمزور ہوں کئی کاموں میں، میں کئی طرح ویک ہوں۔ انسان کتنا بھی روحانی ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھے، وہ پھر بھی ویک ہے، وہ کمزور ہے۔ آج میں سارا دن کشمکش میں رہا ہوں، میرا موڈ بالکل آف رہا ہے، میں بچوں پر بھی، گھر پر بھی اور کرتا رہا ہوں۔ لیکن جب میں کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا اور میری ساری تھکن اور میرا موڈ آف
آپ کو پتہ ہے کہ آج میرا چہرہ مسکراتا ہی رہا ہے. پتہ ہے کیوں مسکراتا رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور ایک کوئی گل کہی چھوڑ دے. اور میں آج یہ سمجھا کہ خدمت اپنے زور میں نہیں ہے. خدمت اپنے زور میں نہیں، نہ اپنی طاقت سے ہم اپنی خدمت کر سکتے ہیں خدا کی، نہ ہم اپنی طاقت سے کوئی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ خدا کئی کاموں میں انٹروین کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے. وہ آپ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کر ہماری جانوں کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے. جیسے میں اگر اسی موڈ میں آتا تو شاید میں آج کلام نہ سناتا، شاید میرا آج وہ نہ ہوتا، میں اس جو ہے چیز سے ہی نہ نکلتا. لیکن خداوند کی قدرت ایسی آئی کہ اس نے ایک سیکنڈ میں ان تمام قسم کے حالات کو چینج کر دی. آمین. تو پھر کیا سمجھے ہم؟ یہی داؤد کہہ رہا ہے خداوند تیری شفقت مجھ پر کیا ہے. اور یاد رہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، خداوند کوئی کام کی ہمت دیتا ہے، خدا کوئی کاروبار دیتا ہے، خدا کوئی روحانی کام، جسمانی کام، جتنے بھی ہم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھی ہم اپنی طاقت سے کر رہے ہیں. یہ ہماری طاقت سے نہیں ہے، اس کی شفقت سے. آمین آمین. بندہ تے ایویں پھلیا رہندا جو تے ہے کچھ بھی نہیں جو. بندہ پھلیا رہندا ہے پر ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایویں آکڑی ہے. تے نکل آکڑ کنے دن چ جاندی ہے؟ منٹ چودی بندے دی آکڑ نکل جاندی ہے. تے میں یہ کہنا چاہتا ہوں داؤد کو یہ تجربہ مل گیا اور اس نے کہا خداوند میری چٹان ہے. جب آپ دعا کا آغاز کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میری چٹان ہے. پھر یہ کہہ سکتے ہیں خداوند تو مجھ پر شفقت کرتا ہے، مطلب میری کمزوریاں ہیں، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میرے سے کئی نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ خداوند کا وہ ہاتھ ہم پر کیا رہتا ہے؟ بڑا رہتا ہے. نہ صرف وہ یہ کہتے ہیں خداوند تیری شفقت کا ہاتھ ہم پر ہے، وہ کہتے ہیں میرا کلا ہے. خداوند کیا ہے؟ میرا کلا ہے. اور پنجابی میں قلعہ بھی. تو خداوند میرا کیا ہے؟ کلا ہے. کلے کیوں ہوتے تھے؟ مضبوط جگہ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو انسان جو ہے اس میں چھپ جاتا تھا، اس کو پناہ ملتی تھی. تو وہ کہہ رہا ہے میرے چھپنے کی جگہ میں خود نہیں چھپ سکتا، میری چھپنے کی جگہ خدا ہے کیونکہ وہ میرا کلا ہے. آمین آمین. کیا خوبصورت داؤد کی دعا ہے خدا کے بارے میں. وہ میری چٹان ہے، وہ مجھ پر شفقت کرتا ہے، وہ میرا کیا ہے؟ اپنی گل ہے کوئی بھی نہیں، پہلے کدی گل ہے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو سکھایا ہے جب بھی دعا کریں پہلے خدا کی بات کریں، اپنی نہیں کریں. اسی رولا کا پا لینے اپنا ہی دعا چپکا کی پا دینا ہے. لیکن ہمیشہ خداوند کی تعریف کرے، ستائش کرے. وہ چٹان ہے، وہ شفقت کرتا ہے، وہ کلا ہے. نہ صرف وہ کلا ہے، لکھا ہے وہ میرا اونچا برج ہے. خدا کیا ہے؟ اتنا اونچا برج جو شیطان اتھوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آمین. تو کون اس کا برج ہے؟ خدا ہمارا برج ہے. کون برج ہے؟ خدا ہمارا برج ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں وہ میرا چھڑانے والا ہے. کون چھڑاتا ہے؟ بیماریوں سے چھڑاتا ہے، دکھوں سے چھڑاتا ہے، غربت سے چھڑاتا ہے، بری سوسائٹی سے چھڑاتا ہے، مشکلات سے چھڑاتا ہے. اور ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام یسوع ہے، وہ چھڑانے والا ہے. آمین. تو وہ چھڑاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے چھٹی بات وہ میری سپر ہے. کیا ہے؟ شیلڈ. وہ میری کیا ہے؟ کوئی شیطان تیر مارن لگے تے اگے کی آ جاندی ہے؟ سپر. کون وہ کھڑا ہوتا ہے آگے؟
خدا، تو کیا اس کی ایمان ہے؟ خداوند میری صفر ہے، وہ مجھے بچاتا ہے۔ وہ تو اپنے خدا کے بارے میں جو ہے داؤد نبی کا کتنا بڑا بھروسہ ہے۔ نمبر ون کہتا ہے وہ میری، سب بولیے وہ میری، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مجھ پر، پھر وہ مجھ پر، وہ میرا کلا ہے، پھر وہ بچانے والا، چھڑانے والا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ وہ میری اونچا برج ہے، وہ میری سپر ہے، اور ساتویں بات کہتا ہے وہ میری پناہ گاہ ہے۔ کیا ہے وہ میری؟ کیا ہے؟ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب دعا کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا کریں اور یہ بولا کریں اس کے بارے میں، آپ میری چٹان ہیں، آپ میرا اونچا برج ہے، آپ میرے چھپنے کی کیا ہے؟ یہ ایک ریلیشن بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے جو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا دور ہے کہ وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا، بلکہ ایک ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے۔ اور یہ داؤد نبی، میں اگلی جب آیات پڑھ رہا تھا تو یقین جانیے میرا دل خوشی سے اتنا لبریز ہوا۔ ہم نے پڑھا کہ کیا خدا کی خصوصیات بیان کرتے وقت خدا کی ذات کے بارے میں داؤد کا فخر ہے۔ خدا کی ذات اس کا کیا ہے؟ کوئی اپنی گال کیتی ہے؟ کوئی اپنے بارے میں بات، میں وہ ہوں، میں بڑا ہی کوئی خالہ ہوں، میں بڑا جنگجو ہوں، میں بہت زیادہ سریلا ہوں، میں کچھ ہوں، کوئی بات کی؟ کیا بات کی؟ خداوند میری چٹان ہے۔ آگے جو اس نے باتیں کی بڑی بابرکت باتیں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کو بہت زیادہ برکت ملنے والی۔ آمین آمین۔ کیا برکت کے لیے تیار ہیں؟ خاموش رہنے والے نہیں تیار ہوتے، بولنے والے تیار ہوتے۔ کیا برکت کے لیے تیار ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا ہے، وہ میری سپر اور میری، آگے کیا لکھا ہے؟ جو میرے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ لیکن پہلی آیت پہلے پڑھیں گے، لکھا ہے خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا۔ کیا اس کا دعویٰ ہے داؤد کا؟ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو میرا خدا ہے نا، وہ مجھے جنگ کرنا کیا کرتا ہے؟ وہ میری انگلیوں کو کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے مجھے ٹرینڈ کرنے والا، میرا ٹیوٹر، میرا استاد، میرا ٹیچر، مجھے جس نے ٹرینڈ کیا ہے، جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں جاتی جولیت پر فتح پاؤں، میں ایسا مجھے بنایا میں یبوسیوں پر فتح پاؤں، میں اس وقت کی قوموں پر جو ہے اوورکم کروں۔ ایک شخص نے مجھے ٹرینڈ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یہوہ خدا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اے خداوند تو مجھے جنگ کرنا سکھاتا ہے اور میری انگلیوں کو کیا کرتا ہے؟ عام بندہ ہوندہ تو نے کی کہنا سی بھائی جی تیاری کی تھی ہے، تیاریاں کی تھیاں نے، لیکن داؤد کی کوئی تیاری نہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی ساری فتوحات کا سیرا کس کو دے رہا ہے؟ اپنے خدا کو۔ اور آج میں دوسری بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر جو ہے کامرانی، آپ کی ہر طرح کی فتوحات کا سیرا صرف ایک ہی ہستی کے اوپر جاتا ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے، جس کو ہمیشہ سرایا جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آج اگر میں کامیاب ہوں، اگر آج خدا نے مجھے کوئی برکت دی ہے، آج اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہے، اگر آج
خداوند نے مجھے بلیس کیا ہے، اگر خداوند نے کسی دوسرے سے مجھے زیادہ کوئی چیز دی ہے تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ یہوہ پاک خدا کی طرف سے۔ جب آپ اس طرح کا رویہ رکھتے خدا کے نام کو جلال دیتے، کیونکہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ جنگ کرنا۔ اور میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، ابلیس پر فتوحات یا ابلیس پر فاتح ہونے کے لیے ہمیں اپنی سکیموں کی ضرورت نہیں، ہماری اپنی چلاکیاں کام نہیں آ سکتی۔ اگر وہ فتح دے، اگر کوئی کام کرے، اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ عزت نہ دے ہم خود اپنی عزت حاصل نہیں کر سکتے، اگر وہ کوئی مقام نہ دے تو ہم خود مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ہم لڑتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا جو ہے آپس میں بڑی تکرار ہوتی ہے، میری عزت نہیں کی گئی، مجھے نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جب وہ عزت دیتے ہیں کوئی آپ کی عزت کو روک، اور لکھا بھی ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب، کیونکہ وہی دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ خداوند مجھے جنگ کرنا کیا کرتا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ کہ داؤد اس قابل تھا کہ وہ جاتی جولیت سے لڑ سکے؟ نہیں، کہاں وہ ٹرینڈ بندہ۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، جاتی جولیت سمجھو شیطان کا ایک بہت بڑا منصوبہ، ایک بہت بڑا وار، ایک بہت بڑا حملہ۔ اس کو کہو آج اگر کوئی آپ میں سے اس طرح کے حملوں میں سے گزر رہا ہے تو وہ بالکل یسوع کے قریب آ جائے اور اسے کہے یسوع تو مجھے جنگ کرنا سکھا، میرے گھرانے پر تیری وجہ سے فتوحات ہو سکتی ہے، میں اپنی طاقت سے نہیں پا سکتا۔ کون آپ کو طاقت دے گا؟ ہے کچھ سال ہوئے، ایک کیس تہاڑ ٹاؤن میں 3 مہینے ہو گئے، لڑکی چو بدرو ہی نہ نکلے۔ انہوں نے کراچی کے تمام خادموں کو اور دیگر لوگوں کو بھی لے آئے، پر وہ 2 منٹ لڑکی ٹھیک ہوئے، جویں بندے باہر آن تھے میرے پاس بھی وہ آئے۔ میں خداوند کی حضوری میں جھک گیا، میں کہا خداوند ایڈے ایڈے لوگ اتھے گئے نے تو میں کہڑا انہاں نالوں زیادہ آل آیا؟ خداوند کوئی گال کر۔ خداوند نے میری روح کے اندر ایک بات ڈالی، میں نے کہا بھائی جے میں جانا ہے تے جے تے بچی میرے وال میں نے مسکرانا ہے اس پر دیکھ کے، اگر وہ تھوڑی سی بھی اس نے آگے سے سمائل پاس کی تو میں سمجھ جانا بے بدرو ایدے چ نہیں، کیونکہ بدرو نے سمائل نہیں پاس کر لی۔ تو ہر ایک میرے دل میں یہ خداوند نے ڈالا۔ میں گیا، انہوں نے کہا لے آج بھائی رحمت دا بھی پتہ لگ جانا ہے، بھی بڑا مشہور ہے، تو چلے گئے۔ واقعی میں جب گیا تو وہ سامنے لڑکی بیٹھی اور بھی کافی لوگ تھے، کیونکہ آپ کو پتا جب اس طرح کا ہو تو کافی، میں سمجھ گیا کہ بچی یہی ہے کیونکہ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے نا اس کی طرف دیکھا اور میں مسکرایا، اس کے چہرے پر نا تھوڑی سی ہلکی سی نا، میں سمجھ گیا میں بدرو ایج کو نہیں، یہ اس سے لیے نکل نہیں سی رہی کیونکہ یہ ہے نہیں۔ میں نے ان کی بھابھی کو کہا کہ بھئی مجھے اگر آپ 15 منٹ دیں، میں اس بیٹی کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کر لو۔ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا، وہ تھی ہارڈلی کوئی 18-20 سال کی بچی۔ میں اس کو لے گیا، میں نے اس کو کہا پتر گل سچی سچی دس دے، یہ میں تینوں دس دیاں، میرا بھی کئی سالوں کا تجربہ ہی اور میری ادھی سے زیادہ عمر گزر گئی ہے بدروؤں کو نکالتے ہوئے، تیر چ بدروؤں کو نہیں ہوں، تے سچی گل دس دے جڑی ہے۔ وہ بولے ہی نا، مجھے کوئی 10 منٹ لگے، میں کہا پتر بھوک منوں بھی بڑی لگی ہے، تے کوئی گل کر تے ٹھیک ہو جاتے، جو کہیں وہ پکوا دینے پسند کی ہے۔ وہ تھوڑی سی مسکرائی، جیسے وہ مسکرائی نا، میں کہا پتر گل سچی سچی دس جیڑی تیری گل ہے مان لگ۔ آندھی ہے انہاں نوں پتہ نہیں لگدا میں گوانڈیاں دے منڈے نہ ویاہ کراؤنا،
تو میں کہا تیرا پتر کرا دینے ابیا تو ہونے اعلان کر بھی میں ٹھیک ہو گئی ہوں. آندھی ہے میں کر دینی. میں اس کو باہر لایا, میں نے اس پر ہاتھ رکھا, ان کے سامنے دعا کی. میں کہ بول کڑ گئے ٹھیک ہے؟ آندھی ہے جی میں ٹھیک ہوں. میں کیا بھی ہون پتر کھانا کی ہے؟ آندھی ہے مجھے تو نا جو ہے وہ پسند ہے, جو ہے وہ گوشت کا کچھ اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتی ہوں. میں کہا پکاؤ جی گوشت, آج جس تھی دے نال ہی کھانا ہے. کر کے کھانا کھایا ہم نے. جب میں آنے لگا تو میں دی پاپی نو کیا کیڑا روڑے چ پے جو وہ جدھر آندھی ہے ادھر بیاہ کر چھڑو. اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں آتے نہیں گیا کہ وہ نہ اوتھے کر دیتا, پر وہ کڑی ٹھیک ہو گئی. پر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سنو ہماری بات, میں کیا آپ کو کہہ, وہ ہمیں جنگ کرنا, بات سمجھ میں آئی؟ بندہ اپنی حکمت سے نہیں, خدا یہ چیزیں دیتا ہے بھائی, نہیں تو بندہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے دعا, آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہر اس کام میں ہمیشہ خدا فتح دیتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں جنگ کرنا. جنگ سے مراد یہ نہیں سمجھنے پہ لڑائی کرنی ہے, ابلیس سے, انسانوں سے نہیں. یہ نہیں روحانی جنگ کی بات ہو رہی ہے, انسانوں سے لڑنے کی بات نہیں ہو رہی. اس سے مسیح نے منع کی ہے, وہ ہوئے بھی تو ختم کرو, کیونکہ وہ آپ کی روحانی زندگی کو کیا کرتا ہے, خراب کرتا ہے. لیکن یہاں جنگ شیطانی اور اس کی قوتوں سے ہو رہی ہے. تو استاد کون ہے؟ داؤد کا استاد کون ہے؟ ٹیوٹر کون ہے؟ ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. اس نے کہاں سے ٹریننگ لی ہے؟ خدا سے ٹریننگ لی. تو وہ لوگ جو خدا سے ٹریننگ لیتے ہیں وہ اپنے خدا پر بھروسہ. اچھا, دوسری ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا, اور پھر وہ کہتے ہیں میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے. پھر وہ دوسری آیت میں کہتے ہیں وہ مجھ پر شفقت کرنے والا, وہ میرا کلا, میرا اونچا برج, اور میری سپر, اور میری آگے کیا کہتا ہے, جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتے ہیں. آج میں اس کو پڑھ کر بڑا حیران ہوا اور مجھے برکت ملی اگر آپ کو اس کی سمجھ آئے. داؤد کہتے ہیں, کیونکہ جب بادشاہ کوئی بنتا ہے تو رعایا اس کے کیا ہوتی ہے, تابع ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ داؤد نے بہت سال جو ہے وہ صرف 2 قبیلوں پر حکومت کی ہے, جس کو یہودا کا قبیلہ کہتے تھے. اور اس کی دلی بڑی خواہش تھی کہ میں سارے ملک کا کیا بنوں, بادشاہ بنوں. کوئی تقریباً 7.5 سال تک, کیونکہ 33 سال اس نے جو ہے حبرون میں جو ہے وہ خدمت کی اور بادشاہی کی, اور کوئی 7.5 سال تک ساؤل اور دیگر قبائل وہ کبھی داؤد کے تابع نہیں ہوتے تھے. اور آج اس بات کو سیکھیے کہ داؤد نے کیوں کہا, آئے خداوند تو لوگوں کو میرے کیا کرتا ہے, تابع کرتا ہے. انسانوں کو کوئی شخص اپنی طاقت سے تابع, یہ خدا ہے جو انسانوں کو بزرگی بھی بخشتا ہے, اور لوگ بھی اس کو دیتا ہے, اور لوگ اس کے کیا ہو جاتے ہیں, مطیع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ سیموئیل کی کتاب پڑھتے ہیں, آئیے سیموئیل کی کتاب, دوسری کتاب پڑھیے, یاد دہانی کے طور پر اس کو سیکھیے. اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں یار فلانا بندہ میری نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اگر خداوند وہ بندہ آپ کو دے دے نا تو شاید جنی وہ تہاڈی مننے کوئی خدا نے. کون دیتا ہے؟ خدا. اگر وہ نہ دے تو ہم اپنی طاقت سے نہیں کسی کو اپنے تابع کر سکتے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ خادموں کو خادم ہی نہیں مانتے. کیا ہے نا اتنے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ تابع کون کرے گا, ہے کون تابع کرے گا؟ خدا. اور داؤد نبی خداوند کا بندہ کہتے ہیں, 5واں باب, دوسرا سیموئیل 5واں باب
لکھا تب اسرائیل کے سب قبائل حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا کیا ہے. کتنے سالوں بعد؟ 7.5 سالوں بعد. داؤد کی بڑی خواہش، پر یہ قبیلہ سول کا قبیلہ کبھی اس کے کیا نہیں ہوتا تھا، تابع نہیں ہوتا تھا. لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ سارے قبائل کٹھے ہو کر داؤد کے پاس آئے ہیں، تو کہنے لگے تو ہماری ہڈی اور ہمارا کیا ہے، گوشت. یہ کسی اور نے بھی بولا تھا فکرہ، آدم نے، یہ میری ہڈی اور میرے گوشت میں سے. یہ بات یہ آ کر قبائل بھی کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، آئے داؤد بادشاہ تو ہماری ہڈی میں سے ہمارے گوشت میں تھے. کہنا کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ہم تیرے ہیں، اب تو جیسے چاہے گا ہم تیرے تابع زندگی بسر کریں گے. تو خداوند کی یہ شکر گزاری کر رہا ہے کہ ایک تو خدا مجھے جنگ کرنا سکھاتا ہے، ایک خدا میرے لوگوں کو کیا کرتا ہے. اور میں خدمت کرنے والے لوگ جتنے یہ پیغام سنیں گے یا یہاں جن کو خدمت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ سن لے کہ یہ اپنے زور سے، یہ اپنی طاقت سے نہیں ہے. خدا لوگوں کو آپ کے تابع کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں جب کہتے نہیں ہم فلاں کلیسیا کے ہیں، تو وہ کس نے دیے ہیں؟ خدا نے. کس نے ہے؟ داؤد شکر گزاری کر رہا ہے کہ خداوند تو لوگوں کو کیا کرتا ہے، تابع کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو ہم کئی سمرون تھا، یہ سونو ہیں، دوسرے ہیں، کئی جو پرانے ہو گئے ہیں، ہم ان کو ڈانٹتے بھی رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، پھر یہ جو کیا کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ بچے خدا نے ہمیں دیے. کس نے دیے؟ ہو سکتا ہے کئی باتیں ہماری کیا لگیں، لیکن پھر کیا ہوتے ہیں. تو یہ داؤد شکر گزاری کر رہا ہے کہ خداوند تو نے اپنے میرے لوگوں کو میرے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. تو خدا بادشاہی دیتا ہے، خدا آپ کو سرفرازی دیتا ہے، خدا آپ کو کامرانی دیتا ہے. اور آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، کئی کہتے بھائی جی میری خدمت کو مانتا ہی نہیں ہے نا، یہ شکوہ بھائی میں نہیں اتنے کردہ کردہ خدمت، کیونکہ میری خدمت نو کوئی پاسٹر جی اگر خدمت بولتی ہوئے تو مانتا ہے کہ نہیں بندہ. سارا جہاں آندے نے جو چان چڑھے تو کل عالم ویندا جی. جدو خداوند نے کسی شخص کو سرفراز کرنا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی ہستی نہیں روک سکتی. اور یہ داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند تو نے تمام قوم کو میرے کیا کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، کہ انہوں نے اپنا بادشاہ مان لیا ہے. یہ اس کی شکر گزاری ہے. تو وہ جنگ کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ لوگوں کو تابع بھی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے. اور پھر تیسری آیت میں صرف یہ شکر گزاری نہیں ہے، اب وہ اپنی طرف یہ ایک دعا کا سٹائل بھی ہے. اور میں آج شام کہنا چاہتا ہوں جب آپ دعائیں کریں تو یہ خوبصورت سٹائل ہے. پہلے اس نے کس کو سرایا ہے؟ خدا کو. پھر خدا کے بارے میں اس نے جو خدا نے اس کو برکتیں دی ہیں اس کی اس نے کیا کی ہے؟ شکر گزاری کی ہے. اب وہ اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے لگا. کیا کمزوریاں کہہ رہا ہے؟ تیسری آیت میں کہہ رہا ہے اے خداوند انسان کیا ہے کہ تو اسے، آدم ذات کیا ہے تو اس کا کیا رکھے. آگے کیا لکھا ہے؟ انسان بلتران کی مانند ہے اور اس کے دن ڈالتے سائے. نوجوانوں کو، بہت ہٹے کٹے لوگ، بہترین طاقتور لوگ منٹوں میں دنیا سے کیا ہو گئے. انسان کیا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں. انسان کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایک بھائی تھے تو انہوں نے ہمیں ایک کہانی بتائی. کہنے لگا ہمارے گاؤں میں ایک بلا آ گیا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک پہلوان تھا جو بہت مشہور تھا علاقے میں. وہ بلے نو مارن لئی بلا ایک کمرے میں چلا گیا.
اس نے اس وقت تو آپ کو پتا ہے زیادہ جو ہے وہ یہاں چھوٹے ڈنڈوں سے ہی لوگ کرتے تھے، اس نے ایک بڑی تھی ڈنڈا پکڑا اور وہ بلے کے پیچھے چلا گیا، بلا اوپر چڑھ گیا کسی روشن دان میں، وہ بلے کو مارنے لگا، بلے نے ایک جمپ لگایا اور اس کے گلے میں آ کے پکڑا، وہ اس کی شار آگ میں اس کا دانت لگ گیا۔ اب وہ اتنا شہر سے دور تھا کہ اس کا اتنا خون بہا، صبح اخبار میں یہ آیا ایک پہلوان کو بلے نے مار دیا۔ تو انسان کیا ہے جو کچھ ہے جو داؤد اپنی کمزوریوں کا بھی اقرار کرتے، ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کمزوری میں ہے۔ میں سویت ہم جو ہیں ہم اتنے سال ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ چلتے چلتے، ہوں تو مینوں زیادہ اپنے آپ کو کمزور لگنا، روحانی بھی مجھے اپنی زیادہ غلطیاں نظر آنے لگ گئی۔ میں جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جہاں تو روشنی زیادہ خدا دی پی گئی ہوتے تو اپنا آپ کی لاؤن لا پیا ہے، نظر آن لا پیا ہے۔ لیکن پرانا وقت تھا جب دوسروں کی غلطیاں نظر آتی تھی اور اپنی، جیسے جیسے آپ روحانی ہوتے جائیں گے آپ کہیں گے چھڈو یار ساڑیاں تے اپنیاں نہیں مکدیاں، دوجیاں نوں کی کہیے، ساڑیاں تے اپنیاں نہیں مکدیاں۔ یہی تو یسوع نے کیا نا، جب انہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے تو یسوع نے کہا جو بے گناہ ہے کیا مارے۔ اچھا سچ دسیو جی اسی بھی پتھر چکے ہوندے تے یسوع ہوئے تے ہی پتھر مار سکنے ہاں؟ زور نہ دے بولو، مار سکنے ہاں؟ پر انج مارنے ہیں کہ نہیں ہے تے وہ غلط کر دے جو۔ داؤد اپنی کمزوریوں کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، اور انسان بیسکلی کمزور ہے۔ پھر وہ خداوند کو کہہ رہا ہے اے خداوند آسمان کو جھکا کر اتر آ، پہاڑوں کو چھو دے تو ان کا دھواں کیا کرے گا؟ اٹھے گا، بجلی کر ان کو پراگندہ کر دے۔ اور وہ اپنی رہائی کے لیے پھر کہہ رہا ہے اوپر سے ہاتھ بڑھا، یہی نا آپ پہ اتروں ہاتھ بدا کے 18 زبور میں منو رب، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیم ہے، اوپر سے اپنا ہاتھ مجھے اور بڑے سیلاب۔ جب کبھی بڑا سیلاب، بڑا سمندر آئے لفظ تو اس کا مطلب ہے بڑی مصیبت، بڑی پریشانی، برے حالات۔ تو یہاں بڑا سیلاب جو ہے یہ بڑی کیا ہے؟ پریشانی، یہ برے حالات۔ تو خداوند کو کہہ رہا ہے اے خداوند مجھے، اس کا بھی ایک مطلب ہے سمجھیے، گو داؤد نے فتح پائی ہے لیکن اسے ساری چیزوں پر فتوحات نہیں ملی۔ اسی طرح ایمانداروں آپ ایک چیز پر فتح پاتے ہیں، ایک بیماری پر فتح پاتے ہیں، کسی گناہ پر فتح پاتے ہیں، کسی عادت پر فتح پاتے ہیں، کسی چیز پر فتح پاتے ہیں، لیکن پھر کوئی آگے اور کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں ہماری جنگ جاری رہتی، کیا رہتی ہے؟ تو پھر کئی ٹھلے پہ جاندے نے، پھر جدو شیطان آن کے کتوں پھڑدا ہے تو پھر آندے نے بھائی جی پھر کام خراب ہو گیا، تو ڈیلے نہیں پڑنا کیونکہ جنگ جاری ہے۔ جنگ داؤد پھر کہہ رہا ہے اے خدا مجھے رہائی دے۔ پہلے وہ کہتا ہے مجھے جنگ کرنا سکھا، تو نے مجھے فتوحات دے دی ہے۔ یہ مطلب کچھ چیزوں پر اسے فتوحات مل گئی ہیں، کچھ رہ گئی۔ ہماری زندگی میں بھی ہر چیز پر ہمیں فتح نہیں مل جاتی، کچھ چیزوں کے لیے دعائیں جاری رہتی ہیں اور دعائیں کرتے رہیں، فتوحات ملتی جائے گی، اور جب تک آخری وقت تک ہم اپنی جنگ لڑتے رہیں۔ آمین، سمجھ آئی ہے؟ کئی لوگ ایک باری ٹھیک ہو کے نا، تبلیغ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بدرو پھر ڈھونڈتی ہے اور جب دیکھتی ہے یہ گھر جڑا ہوا ہے تو دوبارہ کتنی لے کر آتی ہے؟ 7۔ اس کا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے، پھر زیادہ ہی جدو برا ہو جائے پھر آندے نے فلانے کو لے جاؤ، تو لے بھی کنے بجے جاؤ؟ کئی منو 1 بجے رات فون کر دیں بھائی جی مریض لے آئیے۔ میں کہا یار ساڑی زندگی چ کوئی چین نہیں، تو مطلب کوئی ہر چیز کا ایک وقت ہے، سمجھے کہ نہیں؟
جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو غیر خادم ہو جائے، وہ تو 10 بجے اپنا موبائل بند، صبح انہوں نے تڑکے کھول دینا اور سارا دن ڈٹ کے کام کرنا. سمجھے کہ نہیں؟ تو میری بات سمجھیں کہ ہاں انسان کمزور ہے، اسے ہر وقت فتح ہوتا ہے. آپ کو فتح چاہیے کیا؟ کچھ چیزوں پر آپ کو فتح مل گئی ہے، زور نہ بولو، مل گئی ہے، لیکن ابھی اور چاہیے، ابھی. اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں فتوات کئی ٹھلے پہ جاندے ہیں، نہ کلام پڑھنا ہے، کیا نہ دعا کرنی ہے. جدو شیطان نے آن کے پھر پڑھنا ہے نا، پھر بائبل چھڈنی نہیں کہ میں کہ وہ تو تھوڑی تھوڑی پڑھتا رہے ہاں یا پڑھتی رہے. تو مطلب کئیوں کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے موقع دینا ہے شیطان کو کہ شیطان آئے تو ساڑھے تھے. لیکن داؤد کہتا ہے خدا اوپر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے کیا کر لے. تو خدا جو شفقت کرنے والا ہے وہ انسان کی کمزوری سے بھی کیا ہے، واقف ہے اور وہ جانتا ہے. پھر نہ صرف وہ یہ ہے، جب وہ اپنی کمزوریوں کا اقرار کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ خداوند، ایک اور 8ویں آیت میں بات ہے جو میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں. لکھا ہے جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دینا ہاتھ جھوٹ کا. یہ جیدہ کی مطلب میں آج یہ بھی چیک کیتا کہ جھوٹ کا دینا ہاتھ کی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ عدالت میں جائیں تو وہ آپ کو پوچھیں گے جب گواہی دینے لگے اپنا ہاتھ کھڑا کرو، جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا. تو کون سا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ دینا ہاتھ. جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے عہد کرتا ہے، تو کون سا ہاتھ بلاتا ہے؟ دینا ہاتھ. تو اس نے داؤد نے کہا کہ کئیوں نے دینا ہاتھ ملایا ضرور ہے پر ہے جھوٹ. یہ بھی بہت ہے خاندانوں میں، چرچز میں. آپ کو لگے گا کہ یہ اپنا ہی ہے، لیکن ہاتھ وہ کون سا کھڑا کریں گے؟ دینا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جس شخص نے دینا ہاتھ آپ کے ساتھ کھڑا کیا ہے یا ملایا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہو. وہ جھوٹ بھی. اور اس کا سامنا کس کو تھا؟ داؤد. اور داؤد نے کہا خداوند ان جھوٹوں کو جو جھوٹا ہاتھ ملاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، ان سے بھی مجھے رہائی دے. تو یہ بھی دعا کا حصہ ہونا چاہیے کہ خداوند مجھے ایسے شخص سے کیا دے. تو پتہ ہی ادو لگتا جو کام پا جاندے. تو دعا کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ کوئی گندا، کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اندر نہ آئے. اور میں کئی دفعہ میں یہاں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بے شمار دفعہ شاید میں نے کبھی یہ شیئر کیا کہ نہیں، خداوند نے کئی دفعہ مجھے کہا ہے اس شخص سے کیا ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. میں نے کئی لوگوں کو جن کے ساتھ میں بہت قریب تھا ان کو پیچھے کر دیے. اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، خداوند نے مجھے. اور میں ہمیشہ خدا سے یہ پوچھتا ہوں، خداوند یہ شخص میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے ٹھیک ہے؟ لوگوں نے ٹھیک سمجھن دے پاویں، لیکن مجھے جب تک خدا کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہ ہو، کیونکہ ہم دن رات کہاں رہتے ہیں دعاؤں میں ان کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دیتا، کیونکہ میں نے ایک دعا کی ہوئی ہے. اور وہ دعا آپ بھی اپنے لیے، خداوند میرے ڈیرے میں، میرے خاندان میں کوئی بدی کبھی نہ آئے. آمین آمین. آپ بھی اپنے خاندانوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، خداوند بدی میرے بچوں میں، میرے ڈیروں سے کیا رہے، دور رہے. اور خدا اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتے ہیں. تو داؤد خدا کا بندہ
کہتا ہے کہ جنہوں نے دہنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے خداوند ان سے بھی مجھے کیا دے تے جیڑا کو غلط بندہ رل جے نا وہ نام ہی اسی کٹ گئے انہیں آپ ہی نکل جانا انہیں مجھے اکثر ایلڈر صاحب آندا ہے بھائی جی وہ تو آپ ہی نکل گیا جو تو میں آخیا اسی کہڑے کڈے ہے کیونکہ کئی واقعات ہیں جو ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے جس میں خداوند نے ہمیں بچایا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے، نہ صرف لوگوں کو تابع کرتا ہے، وہ ہمیں غلط شخصوں سے بھی کیا کرتا ہے بچاتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ہاتھ پہ کہیے اوپر ہاتھ کر کے ہم اس کے اور کہا کرے خداوند مجھے غلط شخص سے کیا کر بچا، کوئی میری منسٹری میں، کوئی میرے گھرانے میں، کوئی ایسی میں کوئی غلط شخص ہماری زندگی میں نہ آئے۔ باقی دیکھو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، چرچ میں جو کوئی مرضی آئے، کتنا لت پات ہو، گناہ میں گرا ہو، کس طرح کی زندگی ہو، ہم سب اس کو ویلکم کریں گے۔ کیوں ویلکم کریں گے؟ اس لیے کہ اس کا تو اس کے خدا کا کیا ہے معاملہ ہے، لیکن کسی بڑے عہدے پر ایسے شخص کو کبھی فائز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس لیے کہ خدا نے ان کے بارے میں کوئی بات۔ پھر داؤد ایک اور بات کہتا ہے، اے خداوند میں تیرے لیے ایک نیا گیت گاؤں گا۔ جدوں خداوند فتوحات دیتے ہیں نا، پھر ہمارے منہ میں کیا خدا ڈالتا ہے؟ ایک نیا گیت۔ تے گیت سانو نوے نوے آنے چاہیے۔ نوے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جڑا آندا ہی نہ ہوئے وہی گائیے، نئے سے مراد یہ ہے کہ ہم خداوند کے لیے ہمارے جذبات، ہم جب پرستش کے لیے آئیں ایسے جوش کے ساتھ گیت گائیں۔ یہ خداوند کے حضور بہت بڑی فتوحات ہوتی۔ آج میں بچوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ چرچ آئیں دل سے خدا کے لیے گیت گایا کریں، یہ گیت ہی آپ کو فتح دے دیں گے۔ آمین آمین۔ ایویں نہیں چپ کر کے بہ رہنا، کدی ادھر وے کدی ادھر وے کدی ادھر وے، اس پہ کیا فائدہ ہے؟ پرستش پہ لگ جائیں۔ داؤد کہتا ہے میں تیرے لیے کیا گاؤں گا؟ نیا گیت گاؤں گا، داستار بربت پہ تیری مدح، وہی بادشاہ کو نجات۔ تو اس میں نجات ہے، یہ نجات ہے، اس لیے وہ ہمیں جنگ کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں نیا گیت بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کی محبت پہ۔ آپ کو پتہ ہے جس سے محبت ہوئے نا انہوں پرانا تحفہ نہیں جو بندہ دینا، کہ تحفہ پرانا ہی محبت نویں تے تحفہ تے جنہ کسے نو پیار ہوندا نا تحفہ اوڈا ہی وڈا ہوندا۔ تے جے یسو نہ کسے دی صحیح محبت ہوئے گی نا تے پھر اس کا منہ بھی اتنا ہی کھلتا ہے، دل بھی کھلتا ہے، ہاتھ بھی کھلتا ہے، پرستش بھی ہوتی ہے۔ آمین۔ تو پرستش محبت کا اظہار ہے۔ آمین۔ جو لوگ دل سے آ کے پرستش کرتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار خدا سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ تحفہ۔ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ تحفہ۔ اور تحفہ خداوند کو کیا چاہیے؟ سب کچھ تو کیا ہے؟ خداوند کو پرستش چاہیے، ہونٹوں کا پھل چاہیے، وہ اس کو گفٹ کے طور پر دے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں خداوند کے لیے ایک نیا گیت ہے۔ پھر لمبا ہو جائے گا، پڑھ دیتا ہوں، تشریح نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنی قوم کو اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ دعا دیتا ہے، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں تمام خاندان اپنے بچوں کی کمزوریوں کے باوجود انہیں دعا دیا کرے۔ کیا دعا دے رہا ہے؟ بلکہ ایک سکالر کہتا ہے یہ داؤد کی اپنی جو ہے قوم کے لیے دعا ہے، ایک نبوت بھی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے خداوند جب میرے بیٹے جوانی میں قدآور پودوں کی ماں، خداوند میرے بیٹوں کو اتنی برکت دے وہ قد آور پودوں کی مانت ہو۔ کہیے اپنے بچوں والے بارے کہو ہاتھ اونچے کر کے، خداوند بچوں کو کیا کر؟ قد آور
پودوں کی مانت کیا دے؟ برکت دے۔ یہ نہیں کہنا اپنے بچے دے بارے اور منو پتا تو کھ بھی نہیں کرنا، تیرے کما تو لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ نہ نہ، وہ لگ جائندہ مرضی رہا ہوئے۔ باپ کی ماں کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کہے خداوند تجھے بلندیوں پر لے جائے گا، میرا خدا تیری عادتوں کو بدل کر تبدیل کر دے گا، میرا خدا تیرے لیے بڑے بڑے دروازے کھولے گا۔ یہی داؤد کہہ رہا ہے، جب جوانی میں میرے بیٹے قد آور پودوں کی مانند ہوں گے۔ اور صرف بیٹوں کو نہیں دعا دے رہا، کن کو؟ بیٹیوں کو بھی دعا دے رہے، ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں گی۔ پھر وہ کہہ رہے اپنی پوری قوم کو دعا رہے، جب ہمارے کھتے اور جن میں ہر قسم کی، اچھا سچ دساں میرا دل کردا ہے کہ تانوں سارے نا خدا اینی برکت دے، اینی برکت دے تاڈے کو رکھن دی جگہ نہ ہو۔ یہ میری دلی دعا ہے تاڈے لئے، اور میں چاہتا ہوں خداوند تمہیں ہر طرح کی برکت سے کیا کرے۔ اچھا ایک گل تانوں میں دساں، جنہ تانوں برکت ملدی ہے تے پادری خوش ہوندا جو نا، اینا خوش کوئی نہیں جو ہوندا۔ یہ تانوں دس دی، کیونکہ تیاڈی برکت ساڈی برکت، تیاڈی برکت ساڈی برکت۔ اس لیے میری دلی دعا ہے، نہ صرف یہاں ہی، میری ہر دعا میں یہی ہے، خداوند جو بھیڑیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں سے کوئی کمزور نہ ہو، خداوند میری بھیڑوں کو زور دے، خداوند انہیں اے خدا اچھی اچھی چرگاہوں میں چرانے کا فضل دے، انہیں ہر طرح کی آسمانوں سے برکت بخش۔ یہ خادم کی دعا بھی ہے، اور ماں باپ کی بھی اپنے بچوں کے لیے کیا ہو؟ دعا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بچہ ماڑا بھی ہوئے نا تے ماں باپ دیاں دعاواں چک کے انہوں لے جاندیاں آسمانات۔ کتنوں کا ایمان ہے تے انج دی نہ کہ ہو، یہ منو لگتا ہے انہیں انجی رہنا چاہیے، انہیں انجی دیکھا نا خداوند۔ اب وقت لمبا ہو جائے گا، جب راخل کا آخری بیٹا پیدا ہوا، دو ہی بیٹے تھے، پہلے کا نام کیا تھا؟ یوسف، دوجے بیٹے دا کی نام سی؟ ہے نہ دی ماں نے ایک نام رکھیا سی بنونی، کیا نام رکھا تھا؟ ہے نہیں، انہیں کدو بنیامین رکھیا سی، انہیں کیا نام رکھا تھا؟ بنونی۔ پیو نو جدو پتہ لگا، پیو ماں نے کیڑا رکھ چھڑیا ہی نا، اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ بنیامین۔ اور کبھی بنیامین کے قبیلے کو پڑھے، یہ جنگ جو قبیلہ تھا، یہ فوج میں تھا، یہ سارے جنگ جو ہیں جنگ کے ہتھیار پھینک دیتے تھے، لیکن یہ اتنے جو ہیں وہ سخت جان تھے، یہ کبھی نہیں پھینکتے تھے، کیونکہ باپ نے ان کو برکت دی تھی۔ اور اس کا نام کیا رکھا تھا؟ بینجمن۔ کیا رکھا تھا؟ بنیامین، بینجمن اس کا کیا تھا؟ نام تھا۔ تو ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ ماں نے چونکہ مرنڈے ہی سی بیچاری، کیونکہ اس کو جیسے اس نے جنم دیا تو اس کی کیا ہو گئی تھی؟ راخل کی، انہیں مار دیا دا نام باپ نو جدو پتہ لگا، انہیں کہا یہ نہیں چلے گا نا۔ یہ مطلب باپ دیاں بھی کوئی ذمہ داریاں نے، باپ دیاں بھی کچھ ذمہ داریاں۔ اس نے سوچا یہ نام نہیں ہے، اور اس نے اس کا نام بینجمن رکھا۔ تو کہنا میں چاہتا ہوں، آپ اپنی خاندانوں کو برکت دے، اپنے بچوں کو برکت دے۔ آئے آج سب کھڑے ہوں، میں چاہوں گا آج ہم اپنے اپنے بچوں کو برکت دیں۔ باہر جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور وہ ہاتھ اٹھائیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، ادھر بھی ہاتھ اٹھائیں، اور اپنے ہاتھ دونوں اٹھائیں اور اپنے دل سے اپنے بچوں کو برکت دیں۔